احباب وقار توجہ کیجیے گا۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے یہ سوال کیا کہ قیامت والے دن حساب کتاب کیسے ہوگا۔ استاد ایک لمحہ کے لیے خاموش ہو گیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر سارے بچوں کو اپنے پاس بلا کے اپنی جیب سے پیسے نکالے، کسی بچے کو 100 دے دیا، کسی کو 50، کسی کو 75، کسی کو 20، کسی کو 30۔ آخر کار جو سوال کرنے والا بچہ تھا اس کو استاد صاحب نے 1 روپیہ دیا، کہا آج تمہیں چھٹی ہے، گھر چلے جاؤ، فلاں دن کو بستی کے اندر جو نان بھائی کی دکان ہے وہاں آپ نے آنا ہے، اور آ کے آپ نے جو میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں ان کا حساب مجھے دینا ہے۔ اس 1 روپے والے بچے کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ استاد صاحب نے مجھے بڑا کم تر تصور کیا ہے، نامستحق سمجھا ہے کہ مجھے صرف 1 روپیہ دے دیا۔ بہرحال وہ اپنے گھر چلے گئے۔ 1 دن، 2 دن، 4 دن جو استاد صاحب نے انہیں وقت دیا تھا اس وقت پہ وہ اسی نان بائی کی دکان پہ پہنچ گئے۔ استاد وہاں پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ استاد صاحب نے ہر بچے کو حکم دیا، ہاں بھائی، جلتا تندور ہے، منڈیر بھی اس کی حدت سے تندور کے جلنے کی وجہ سے گرم ہے، آپ نے اس کے اوپر چڑھ کر جو میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ جس بچے کو استاد نے 100 روپیہ دیا وہ تندور کے اوپر چڑھا، آگ کے شعلے اوپر اٹھ رہے ہیں، منڈیر بھی گرم ہے، وہ 1 پاؤں رکھتا ہے، 1 پاؤں اٹھاتا ہے، پھر سوچتا ہے ذہن کے اندر کہ میں نے 100 روپے کہاں پہ خرچ کیا۔ حساب لگاتا ہے، حساب لگا کے کہا 5 روپے کا فلاں چیز خریدی تھی، 5 روپے کی فلاں چیز خریدی تھی، 10 روپے کی فلاں چیز خریدی تھی۔ الغرض وہ حساب تو دے لیتا ہے لیکن اس کے پاؤں جھلس جاتے ہیں، اتنی شدت کی اس آگ کی وجہ سے وہ حساب دے کے نیچے اترتا ہے، پھر دوسرے کی باری، پھر تیسرے کی باری۔ ہر بچہ حساب دیتا ہے لیکن جو اس نے روپے خرچ کیے ہیں ان کا حساب دینے کے بعد وہ جس وقت نیچے اترتا ہے تو اس کے پاؤں اس آگ کی تپش کی وجہ سے جل رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں اس بچی کی باری آئی جس کو استاد صاحب نے 1 روپیہ دیا تھا۔ وہ جلدی سے تندور پہ چڑھ کے اس نے کہا، استاد جی میں نے 1 روپے کی دھنیا کی 1 گڈی اپنے گھر کے لیے خریدی تھی۔ جلدی سے وہ نیچے اتر آیا اور مسکرانے لگا۔ باقی جو سارے بچے تھے وہ ابھی اپنے پاؤں پہ پانی ڈال کر اپنی اس حدت کو، اپنی اس حرارت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ مسکرا کے نیچے اترا اور پھر مسکراتی نگاہوں سے
استاد کو دیکھا، استاد صاحب بھی مسکرائے اور مسکرا کے سارے بچوں کو مخاطب کر کے کہا، اور خصوصاً اس بچے کو جس کو 1 روپیہ دے رکھا تھا، مخاطب کر کے کہنے لگے بیٹا یہ حساب کتاب کا ایک چھوٹا سا منظر نامہ تھا کہ جس کو اللہ کی ذات نے جتنا نواز رکھا ہے، پھر لازمی بات ہے اسے اس ہر چیز کا حساب رب کی پاک بارگاہ کے اندر دینا ہوگا۔ اللہ کی ذات نے اگر تھوڑا دیا ہے تو حساب بھی تھوڑا دینا ہے، اگر رب نے زیادہ عطا کیا ہے تو پھر حساب بھی اسی طرح کا ہوگا۔ وہ استاد صاحب سے کہنے لگا، استاد صاحب جو آپ نے اس دن مجھے وہ روپیہ دیا تھا، اس دن تو مجھے ناگواری محسوس ہوئی، لیکن آج بڑا رشک آ رہا ہے اور آپ کی عطا پہ مجھے فخر آ رہا ہے۔ احباب، اللہ رب العالمین کی ذات نے جس قدر عطا فرما رکھا ہے، رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں نواز رکھا ہے، اور پھر رب کی پاک بارگاہ کے اندر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین حساب کتاب کے اندر قیامت والے دن ہم سے سختی سے نہ برتے، اور اپنی عطا سے خالق کی کائنات ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اللہ کی ذات ہمیں جنت عطا فرما دے۔ آئیں جو اللہ کی ذات نے عطا کر رکھا ہے رب کا شکر ادا کریں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو بندہ جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ کی ذات اسے